ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل از کچھ عرض کیا جائے، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائیں کہ وہ اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ حضرت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین جانشین رسول حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوا۔ تو اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب محترم حضرات بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارا مذہب اور مسلک اور اسلام کی تعلیمات وہ یہ ہیں کہ افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انبیاء کے بعد روئے زمین پر انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے فضیلت والے حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بے شمار آپ کے فضائل اور مناقب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور احادیث مقدسہ میں بھی بیان ہوئے۔ اہل تشیع کا جو مذہب ہے، اہل تشیع حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ تبرہ کرتے ہیں، اور انہیں مسلمان بھی نہیں مانتے۔ صحابی تو دور کی بات ہے، معاذ اللہ انہیں مسلمان بھی نہیں جانتے، اور انہیں معاذ اللہ غاصب کہتے ہیں، اور بے پناہ ان کی توہین معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی رسول ہونا یہ تو اتنا مدلل ہے کہ جس کا محترم حضرات کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے صحابی ہونے کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہیں۔ ہجرت کا واقعہ ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے حبیب آپ مکہ شریف سے ہجرت فرمائیے، مکہ شریف سے آپ تشریف لے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں۔ جب حضور علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر کے طور پر جس شخصیت کا انتخاب کیا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کا انتخاب کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانتیں جو حضور کے پاس کفار مشرکین کی تھیں، وہ ساری امانتیں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو دیں، اور دینے کے بعد ارشاد فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ رضی اللہ عنہ، اور جب تم صبح اٹھو تو اٹھنے کے بعد یہ ساری امانتیں لوٹا دینا، جس کی یہ امانت اس کو دے دینا، اور پھر میرے پیچھے تم بھی ہجرت کرنا اور مدینہ آ جانا۔ حضرت علی حضور کے بستر پر محو استراحت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کفار مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا، کہ جیسے ہی حضور باہر آئیں معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں، نقصان پہنچائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضور علیہ السلام سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے کافروں کے سامنے سے گزر گئے، لیکن ان کو حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ سامنے سے حضور گزرے، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر گئے، نظر نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام جب غار ثور میں پہنچے، اللہ اکبر، اور صبح ہوئی تو کفار مشرکین حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا تو حضرت علی کو بستر پر پایا، نبی کریم علیہ السلام تو نہیں تھے، حضرت علی بستر پر تھے، تو وہ حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ ہم تو سمجھے کہ یہ گھر میں ہوں گے نبی کریم علیہ السلام اور ہم انہیں نقصان پہنچا دیں گے معاذ اللہ، لیکن یہاں تو معاملہ یہ کہ حضور علیہ السلام تو نہیں، حضرت علی ہیں۔ پھر کفار پیچھے حضور علیہ السلام کے تعاقب میں گئے، یہاں تک کہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا علی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ارد گرد کفار تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں، لیکن انہیں غار میں نبی کریم علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، غار میں حضور علیہ السلام دکھائی نہیں دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن غار تک تو پہنچ گئے، اگر انہوں نے غار میں دیکھا، اپنے قدموں کی طرف دیکھا، یعنی چھپ کر غار میں دیکھا تو یہ ہمیں پا لیں گے، تو مجھے اپنی جان کی فکر نہیں یا رسول اللہ، لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، آپ کو کوئی خسران نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا تو نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب ان کو دیا اپنے صحابی کو، اللہ اکبر، اسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دوسرے نے اپنے پہلے سے کہا، یعنی نبی کریم علیہ السلام سے کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ غار کے باہر دشمن ہیں، اگر وہ ہمیں پا لیں گے تو نقصان پہنچائیں گے، اور اس بات کا خدشہ جب ظاہر کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے صحابی کو کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اب یہ الفاظ قرآن کے توجہ کے طلب ہے محترم حضرات۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اے میرے صحابی غم نہ کر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی خوف نہ رکھ، غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم اور خوف نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی تائید ہمارے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ۔ اور یہ جو لفظ ہیں قرآن کے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، یہ دلیل ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا، قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، اہل تشیع کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن جن کے صحابی ہونے کی گواہی دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، اللہ جس کو اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی صحابیت کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، ان کی صحابیت کا انکار وحی الہی کا انکار ہے۔ تو یہ عظیم مرتبہ، یہ عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو محترم حضرات عطا فرمائی کہ ان کی صحابیت کا اقرار قرآن نے کیا، ان کی صحابیت کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ ایسے عظیم صحابی، سب سے پہلے اسبق الایمان صحابہ میں جو سبقت ایمان میں سبقت جو لے کر آئے، یعنی سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے، ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اگرچہ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ اس میں تطبیق انہوں نے قائم یوں کر دی، اس میں سے جو نزا تھا وہ نکال دیا، تطبیق یوں قائم کی، فرما جب یہ کہا جائے گا کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضور پر کون ایمان لائیں، تو کہا جائے گا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور پر سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لائیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضور پر کون لایا، تو کہا جائے گا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ جب کہا جائے گا کہ غلاموں میں حضور پر سب سے پہلے ایمان کون لایا، تو کہا جائے گا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر ایمان لائے۔ اور جب یہ کہا جائے گا کہ مردوں میں، یعنی پکی عمر کے لوگوں میں، مردوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان کون لایا، تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جائے گا کہ یہ مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ ایک قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بحر راہب کے دور میں حضور علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر ایمان لائے۔ الغرض میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اسبق الایمان حضرت ابو بکر صدیق، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے صحابی کہ قرآن نے ان کی صحابیت کی بھی گواہی دی۔ اللہ اکبر! تو سب سے افضل، سب سے اول صحابی نبی کریم علیہ السلام کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایسے عظیم صحابی ہیں سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلیں نبی کریم علیہ السلام کی صحابی ہیں، 4 نسلیں حضور علیہ السلام کی صحابیت کے درجے پر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ کے والد حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ کے پوتے یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی۔ تو 4 نسلیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم علیہ السلام کی صحابی ہیں۔ تو محترم حضرات، آج کے جمعے میں ہمارا نقطہ نظر اس موضوع پر تھا، ہماری گفتگو کا نقطہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور قرآن نے ان کی صحابیت کی گواہی دی۔ قرآن ان کے صحابی ہونے کا ارشاد فرما رہا ہے، اور جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرے گا تو قرآن کا منکر ہو جائے، اور جو قرآن کا منکر ہوگا ظاہر ہے کہ پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور جتنے صحابہ کے اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بدگو ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔